ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے بڑا فضل کیا اور مجھے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عظمیٰ حاصل ہوئی. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ محبوب علیہ السلام میں بروز قیامت آپ کی شفاعت کا طالب ہوں. تو فرماتے پھر آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اگر چاہتا ہے کہ قیامت میں تجھے میری شفاعت میسر آئے تو پھر مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کر. ٹھیک ہے. کوشش کریں با حضور ہیں. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو. کوشش کریں با حضور ہیں. بڑے گناہوں سے آپ صرف وضو کی برکت سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر کوشش کریں کہ اتکار وال دل یار وال. ٹھیک ہے. درود پاک پڑھتے رہیں اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں, استغفار کرتے. حل یہ ہے اور حل کوئی نہیں ہے. اور حل کوئی نہیں ہے. جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا چٹ لفٹ کے ٹائم لگا لیے. دوست ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں خود نہیں لفتے کوئی نہیں. بھائی کو ضد تو نہیں ہے وہاں, عارضی ہے. ہم آپ کے لیے دعائیں کریں, آپ 5 وقت مسجد میں نہ جائیں تو ہماری دعائیں کیا کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بزرگوں کی دعائیں آپ کو فائدہ دیں تو پھر نماز پڑھو. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر اللہ جتنا میرا اتنا آپ کا بھی ہے. وہ سب کا اللہ ہے, وہ سب کا رب ہے. اس لیے باوضو رہیں اپنے, اور کوئی حل نہیں ہے. جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں نہیں وہ متھا لایا لفٹ جاؤ. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بچوں کی 4 چیزیں بڑی پسند ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رو کے ناجائز بات بھی منوا لیتے ہیں, یا تڑے کو جائز نہیں منوائی جاتی. اس لیے حضرت جی خوب کوشش کرو اور خوب کوشش کرو. اللہ بہت کریم ہے. بس پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل نہیں ہے. دوسری بات اگر کوئی عمل کے لیے نکلا ہے تو وہ دکھاوے میں پکڑا گیا ہے. اخلاص نہیں ہے. اخلاص نہیں. حضرت سیدنا شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالی, جنید بغدادی رحمۃ اللہ, آپ فرماتے میرے بال بڑے بڑھ گئے. فقیری تھی نا حضرت, پیسے کہاں تھے. نہ ان کو پیسوں کی بھوک تھی نہ ہی پیسے تھے حضرت, دونوں کام ہی نہیں تھے. آپ فرماتے میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے فرمایا جاؤ جنید بال کٹوا کے آؤ. کہتے پیسے تو تھے نہیں بال کٹوانے کے لیے. کہتے میں حجام کی دکان پہ چلا گیا, وہ نہ کسی گاہک کے بال کاٹ رہا تھا. آپ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا اور پھر کہا کہ چچا آج اللہ کے نام پہ میرے بال کاٹ دو. آپ فرماتے اس نے گاہک کو نہ اٹھا دیا اور مجھے بٹھا کے کہتا ہے یار پیسے نہیں تو بڑے کٹے نے, آج پہلی بار کو دے لے بھی آیا ہے. پیسوں کے لیے تو بڑے کاٹے ہیں, آج کو پہلی بار اس کے لیے آیا ہے. آپ فرماتے میرے سر کو چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے. آپ فرماتے روتا رہا, اس نے میرے بال کاٹ دیے اور مجھے کہنے لگا جاؤ. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں اس کی دکان سے اٹھا نا تو یہ نیت کر کے اٹھا کہ جب کبھی وقت آئے گا اللہ پیسے دے گا تو میں اس کو ضرور اس کا بدلہ دوں گا. آپ فرماتے وقت آیا, اللہ نے نواز دیا بڑا زیادہ. آپ فرماتے میں اس کی دکان پہ آیا اور اس کو وہ موقع یاد کرایا کہ جب تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے, میرے پاس تھا کچھ نہیں, تو آج میرے پاس ہے تو میں اس کا بدلہ آپ کو دینے آیا ہوں. تو آپ فرماتے وہ حجام مجھے آگے سے کہتا ہے جنید آپ اتنے بڑے شیخ بن گئے ہیں اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات کا بھی نہیں پتہ چل سکا. تو آپ فرماتے میں نے کہا وہ کیا. تو آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتا ہے جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے ہیں. ہم مخلوق سے طالب ہو گئے ہیں. اسی لیے تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا بھی ہے. کئی لوگ ایسے آئیں گے کہ پہاڑوں کے برابر ان کے عمل ہوں گے لیکن ان میں سے ایک عمل بھی اللہ کے لیے نہیں ہوگا. تو اللہ اس بندے سے کہیں گے جا جن کے لیے کیے تھے ان سے جا کے بدلہ بھی لے لیا. اور میں کہتا ہوں حضرت ہم تو مسافر لوگ ہیں نا, تکلیف ہوتی ہے حضرت.
اگر ہم مسجد میں کوئی چھوٹی سی وہ آیت الکرسی کی بھی فلیکس لگوا دیں تو اس کے نیچے بھی ہمارا نام اور ٹیلی فون نمبر لکھا ہوتا ہے. عجیب بات ہے بھائی. کوئی چھوٹی سی ہم آیت الکرسی کی فلیکس لگوا دیں نا مسجد میں، اس کے نیچے بھی ہمارا نام لکھا ہوتا ہے. نہیں حضرت، اخلاص لے کے آؤ، اخلاص لے کے آؤ. پہلی بات عمل ہی نہیں. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے، یوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے، یوم حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے، لیکن ان کے عمل کس طرح کے تھے ہمیں وہ نہیں یاد رہے. کوئی بھی ان کے عمل کس طرح کے تھے نہیں. اپنے اللہ کے لیے کرو حضرت، بہت بچو حضرت سے، یہ تباہ کر دے گا ہمیں حضرت دکھاوا. بہت بچو حضرت سے اور اپنے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو. قربان جاؤں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اب ان سے بھی کوئی کامل آئے گا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جو ذات ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اب ان جیسا بھی کوئی آئے گا حضرت. وہ لکھا ہے کہ جب حضرت کا وصال کا وقت قریب آیا نا تو بیماری نے طول پکڑا، بیماری نے زور پکڑا. تو اب کس کو محبت نہیں تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. وہ سارے صحابہ نا حضرت کی تیمارداری کے لیے آئے تو سب عرض کرتے ہیں بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں، حضور جے اجازت دو تو تہاڈے لئی کیم لائی ایک. وہ آپ نے چیک کر کے تے دوائی لکھ دے. آپ نے فرمایا میرے کیم نے مینوں ویکھ لیا ہے. اللہ کا اسم مبارک ہے نا، یا حکیم. حکیم اللہ کا اسم مبارک ہے. آپ کا اشارہ اس طرف تھا لیکن وہ لوگ نہیں سمجھ سکے. آپ نے فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا. تو سب نے عرض کی حضور پھر کی کیا حکیم نے؟ آپ نے فرمایا وہ کہندا ہے میں جو چاہنا ہوں میں سو کرنا ہوں. آج ہمیں یوم صدیق اکبر تو یاد ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز مبارک کیا تھا وہ ہمیں بھول گئے. اخلاص لے آؤ، اخلاص لے کے آؤ. بڑا خوبصورت جواب تھا. جنید تو اتنا بڑا شیخ ہو گئے، تجھے چھوٹی سی بات بھی نہیں پتا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے ہیں. آؤ کچھ اللہ لے بھی کریے. آج ہمارے نامہ اعمال خالی ہیں. اگو بیڑا گھر کو یا فیس بک دا حضرت جی، ہم تو کچھ کر لیں تو ہم سے وہ بھی نہیں ہضم ہوتا، وہ بھی ہم نے فیس بک پہ چڑھانا ہوتا ہے. آج فلانی جگہ حاضری. عجیب بات ہے یار. لوگوں کے لیے گئے تھے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے گئے تھے تو ان کو تو پتہ ہے کہ تو داتا صاحب گیا تھا، کیوں اپنی نیکیاں ضائع کرتا ہے؟ ہر ایک کی بات نہیں ہو سکتا ہے حضرت کسی کی نیت اچھی ہو، لیکن شاذر و ناظر ہی میرے خیال سے ایسا ہوتا ہوگا. بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی نیکیاں بچاؤ، کچھ اس طرح کا کریں. دیکھو نا میں آپ کو اکثر سناتا ہوں، اور میں جب یہ کوٹ پہن رہا تھا مجھے پھر بات یاد، میں بڑا رویا یار کچھ لب بھی جائے ہیں ایسا. دیکھو نا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جن کی تربیت انہوں نے کی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ. امام جعفر صادق جیسا پیر بھی کسی کو ملے گا جن کے پیر بھی امام باقر ہوں. کوئی کسر چھوڑی ہوگی امام باقر؟ کوٹ کوٹ کے اخلاص بھرا تھا ان کے اندر. آپ اہل رسول تھے. قربان جاؤں اہل بیت کے اماموں میں سے ایک بڑا نام ہے تو وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. تو جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا ہے. تو وہاں تو رنگ ہی وکھرا تھا نا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کے بازار میں کھڑے وہ ذوالفقار کو ہوا میں لہراتے ہوئے باواز بلند اعلان فرما رہے ہیں. کو ہے علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنے تہبند خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا ہے. وہاں تو وہ رنگ تھا نا، فخر تھا. تو جب آئے تو آ کے دیکھا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا ہے. تو تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح تھی. وہ ایک دوسرے سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت کرتے تھے. ان کی محبتوں میں کوئی لالچ نہیں تھا، خلوص تھا ان کی محبتوں میں. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. حضور نبی علیہ السلام سادگی، حضرت مولا علی مشکل کشا سادگی، امام حسین سادگی،
امام زین العابدین سادگی، امام محمد باقر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سادگی. یہ آپ نے فرمایا یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. تو میں نے پڑھا ہے کہ حضرت نے نا وہ جو بھی اس وقت کے لحاظ سے کوئی سلسلہ تھا، بٹن وغیرہ یہ جو بھی تھا، آپ نے کھول کے دکھائے تو نیچے حضرت نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا، جو صوفیاء کا لباس ہے. نیچے حضرت نے بوری پہنی ہوئی تھی. تو آپ نے آگے سے فرمایا اے سفیان، یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے، یہ بوری میں نے اپنے یار کے لیے پہنی اس لیے نیچے پہنی ہے. دیکھو حضرت کتنا خلوص، کتنا اخلاص تھا ان میں. اس لیے حضرت اخلاص لے کے آؤ. ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت چیک کرو. حضرت یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت میری نیت کیا ہے؟ مخلوق کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کر رہا ہوں؟ پھر دیکھو تو صحیح حضرت، وہ عمل جو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کریں گے وہ عمل آپ کو کتنا لطف دے گا حضرت، وہ عمل آپ کو کتنا مزہ دے گا حضرت. اسی لیے تو آج لطف نہیں ہے، آج مزہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ کام اللہ کے لیے نہیں. جواب کیا تھا جی؟ اے جنید تو اتنا بڑا شیخ ہو گیا ہے تو تجھے اتنی سی بھی بات نہیں پتہ چل سکی کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے مخلوق سے اس کا بدلہ نہیں لیتے. آؤ حضرت اپنے اللہ کے لیے کریں حضرت جی، آؤ اپنے اللہ کے لیے کریں خوب حضرت جی. جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو سنوارو حضرت، اپنے اللہ کے لیے چیک کرو حضرت، چیک کرو حضرت جی اپنے آپ کو. اور میں جیسے کہتا ہوں صوفیاء وہ تو بہت باریک لوگ تھے حضرت. یہ ہمارے بزرگ ہوئے، اتنا چھپایا خود کو، معیار تقویٰ تھا نا حضرت جی، اتنا چھپایا خود کو کہ کسی کو خبر نہیں کبھی ہونے دی. یہاں تک کہ آپ کی شریک حیات بھی آپ کے معاملات سے آگاہ نہیں ہو سکی. وہ کیا کرنا کہ میں انگلش ٹائم کے حوالے سے 12-1 بجے اٹھ کھلونا حضرت، نوافل پڑھنے، رونا اپنے اللہ کی. جب اس کے اٹھنے کا ٹائم ہونا نا تو جا کے بستر پہ لیٹ جانا. ٹھیک ہے جی. وہ بی بی صاحبہ نے اٹھنا، آپ کو بھی ہلانا، ساتھ باتیں کرنی. اور ایڈی داڑھی رکھی، ایڈی پگ بنی، تو تہجد کو بھی نہیں اٹھتا کوئی بھی، آپ فجر کے لیے اٹھنا. ایک دن کیا ہوا، وہ حضرت نے اپنے معمول کے مطابق اپنے آپ کو چھپائے اپنے یار سے. ہم کلام تھے حضرت، یار نہ گلا ہون ڈی. تو وہ بی بی صاحبہ کی آنکھ کھل گئی تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئی. تو وہ دیکھتے رہی، اتنی دیر میں حضرت کا وہ معاملہ ختم ہو گیا. آپ دعا کرنے لگ پڑے، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا میرا یہ جو تعلق ہے نا یہ تیری مخلوق پہ نہ کھلے. تو اس لیے میں پھر خود کو چھپا کے تھوڑی دیر جاگتا ہوں، پھر تھوڑی دیر سو جاتا ہوں. اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ساری رات تیری بارگاہ میں کھڑا رہتا. تو یا اللہ تو یہ تھوڑا سا اپنی بارگاہ میں میرا کھڑا ہونا قبول کر لے. وہ بی بی صاحبہ نے سن لیا اور پیچھے والا بھی معاملہ جو ہے پتہ لگ گیا. او ہو، میں تو ان کو اتنی ملامت کرتی رہی تو معاملہ تو یہ نکلا ہے. وہ لکھا ہے کہ صبح جب اس نے حضرت کو کھانا دیا نا تو کھانا رکھ کے کہتی ہے آپ جتنا مرضی خود کو چھپائیں، رات کو میں نے دیکھ لیا. تو اس سے پوچھتے ہیں تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہتی میں نے آپ کو نفل پڑھتے بھی دیکھا اور پھر جو دوران دعا آپ اللہ کی بارگاہ میں وہ جو عذر پیش کر رہے تھے نا، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا میرا معاملہ خفی رہے، چھپا رہے، اس لیے پھر تھوڑی دیر اٹھتا ہوں اور پھر جو ہے نا میں سو جاتا ہوں. اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ساری رات تیری بارگاہ میں قیام کرتا. تو آپ جتنا مرضی خود کو چھپائیں، میں نے دیکھ لیا. تو کہتے ہیں کیا واقعتاً تو نے دیکھا ہے؟ وہ کہتی مجھے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم. وہ لکھا اسی وقت ہاتھ بلند کر دیا، اللہ ان راز کھل گئے، ان میں اپنے کول بلانا ہے. لکھا وہیں روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. اتنا اخلوص تھا ان لوگوں میں. یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اتنا خلوص تھا ان لوگوں میں. آج حضرت جی خلوص کی بڑی کمی ہے. وہ اتنا جو ہے نا وہ اپنے معاملے کو چھپاتے تھے. آج خلوص کی بڑی کمی نہیں. دیکھو حضرت جی اپنے معاملے، اگر خیرات کر رہے ہو پھر دیکھو، اگر کوئی معاملہ کر رہے ہو پھر دیکھو، اور باوضو رہو سارے. جس کو یہ موقع میسر ہے آسان، باوضو رہو. اور پھر دوسرا کام کی کرنا ہے، مان نہیں کرنا. یہ مان کرنا تو بے وضو رہو، مان نہیں کرنا. یہ خیال کبھی اپنے اندر نہ آنے دینا جی میں باوضو رہنا ہوں، میں تو ہر ویلے ذکر کرتا رہنا. بھائی پتہ نہیں تیرا قبول بھی ہے کہ نہیں قبول ہے. بڑا کٹھن راستہ ہے حضرت. بس دعا کیا کریں
اللہ سے. اسی لیے تو جی بار بار ہے نا دن میں، ایک بار نہیں ہے، بار بار ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. لیکن حضرت جی اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے میری خود ہی نہیں توجہ اس جانب ہوتی ہے. میں تو اس طرح نماز پڑھتا ہوں جیسے عملہ پڑھ رہا ہوں، میں جیسے سبق سنا رہا ہوں، بس میں خود پہ طاری نہیں کرتا. حضرت یہ کیوں حضرت جی، یہ ہماری میں نہیں مر رہی، کیوں ہمارے زور نہیں ٹوٹ رہے؟ کیونکہ یہ جو ہتھوڑا ہے نا نماز میں بار بار اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، میں ہتھوڑا مارتا ہی نہیں، میں تو بے توجہی سے اللہ اکبر ہو گیا نہیں، یہ ہتھوڑا ہے، مارو بار بار اس کو نماز میں خود پہ، اللہ اکبر میں کچھ نہیں، میرا اللہ بڑا، اللہ اکبر میں کچھ نہیں، میرا اللہ بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ہم ہتھوڑا مارتے ہی نہیں، ہم تو بے توجہی سے اللہ اکبر کہہ کے ہو گیا ہی نہیں تھا. نہیں، اس اللہ اکبر کو خود پہ طاری بھی تو کرو نا، پھر ہی تو یہ رنگ آئے گا کہ جب اس کا نام آئے گا پھر آپ اپنی بات کو ختم کر دو. میں نے کئی جگہ لوگوں کو سنا وہ جی میں تے اپنے پیو دی بھی نہیں منی کدی، لوگ بات کرتے ہیں جی میں تے اپنی گل دا اتنا پکا ہاں جی مر جا تو میں اپنے پیو دی بھی نہیں کدی منی. بھائی یہ چیز تو نکالنی ہے اندر سے، ماننا ہی تو ہم نے ہے حضرت جی، اور ماننے کا نام تو بندگی ہے حضرت. اس نے مانا نہیں، اس نے بندگی کیا کی ہے حضرت؟ اصول تو یہ ہے کہ جب اس کا نام آئے پھر دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے حضرت. لیکن کیا ہے، ہم اللہ اکبر کو خود پہ طاری نہیں کرتے. یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب بہت بڑے صوفی ہوئے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد آپ کا نام ہے. مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے حضرت کیا سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا جو شجرہ ہے، تو جو میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا نا حضرت جی، بس یہ فرماتے ہیں خود ہی، کیونکہ حضرت یہ فطری عمل ہے. جب آپ اللہ اللہ کریں گے یہ فطری عمل ہے. پھر ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب آپ کا دل چاہے گا کہ انہوں نے دیکھیے، یہ فطری عمل ہے. اقبال نے بھی کہا تھا نا، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ آتا ہے وقت جب بندہ تسلسل سے اللہ اللہ کرتا ہے نا، پھر وہ اللہ اللہ کرنا بندے کے اندر یہ دیا جلا دیتا ہے حضرت، کہ پھر صوفیاء کی زبانوں سے پھر ایسے جملے ادا ہوتے ہیں. گھونگھٹ چک لے سجنا وے ہن شرما کانوں رکھیاں. پھر یہ جملے صوفیاء کی زبان سے ادا ہوتے ہیں. تو وہ حضرت ابوبکر شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھ پہ بھی وہ وقت آیا، تو کہتے ہیں میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کے عرض کی حضور کوئی نگاہ کرم فرماؤ کہ وصل ہوئے، اے حجابات اٹھ جان. تو آپ فرماتے ہیں شیخ نے آگے سے سکوت اختیار کیا. اب ایسے مرید کہاں سے لائے ہیں حضرت؟ کہتے میں نے دوسری بار پھر عرض کی، شیخ نے پھر سکوت اختیار کیا. کہتے تیسری بار پھر عرض کی، شیخ نے پھر سکوت اختیار کیا. کہتے میں اٹھ کے آ گیا، اور کہتے میں جب اپنے گھر میں آیا تو جو وظیفہ تھا فرماتے میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. کہتے میرے دل میں نہ خیال آیا، اور پھر وہ خیال مجھ پہ اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا. خیال کیا تھا؟ ابو بکر تو بخیل ہے. بخیل اللہ کو بڑا ناپسند ہے، تو بخیل ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ وظیفے کی جانب کی، لیکن آپ فرماتے ہیں خیال اتنا غالب آ گیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہیں پڑھا گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے تسبیح نیچے رکھی اور میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر اگر خیال آیا تو ایسے نہیں آیا، کوئی بات تو ہے تو خیال آیا نا. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو آج اپنا امتحان کرتے ہیں. وہ کس طرح کہ آج جو بھی مجھے غیب سے اللہ کی طرف سے آئے گا نا، میں اسی کو اللہ ہی کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. ابھی پتہ چل جاتا ہے بخیل ہوں کہ سخی ہوں. آپ فرماتے اللہ کی کرنی 100 سونے کے سکے آئے. تو اب آپ فرماتے ہیں میں تہیہ کر چکا تھا کہ کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں بھائی اب یہ میرے نہیں ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے وہ 100 سونے کے سکے اٹھائے اور میں کسی شخص کی تلاش میں نکلا کہ جس کو یہ میں 100 سونے کے سکے دوں. آپ فرماتے ہیں گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ میرے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے اپنا خط بنوا رہے ہیں، اپنی ریش مبارک درست کروا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا اس سے بہتر اور کیا جگہ ہے، اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، حضرت کی جدھر مرضی ہوگی حضرت اس کو استعمال کر لیں گے. فرماتے میں گیا، اور کیونکہ حضرت جنید بغدادی ذکر کر رہے تھے
کہتے میں نے جا کے نا وہ سکے حضرت کو پیش کیے اور عرض کی پیر و مرشد ان کو قبول فرما لیں. تو کہتے ہیں دیکھو کتنے بڑے لوگ تھے حضرت. کہتے ہیں آپ نے ذکر نہیں روکا, آپ نے نا آنکھ سے اشارہ کیا نائی نو دے دے. کہتے میرے دل میں خیال آیا وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے, یہ 100 سونے کے سکے ہیں, اور حضرت فرما رہے ہیں کہ 100 سونے کے سکے نائی کو دے دے. لگتا ہے حضرت کو پتہ نہیں کہ یہ 100 سونے کے سکے ہیں. کہتے میں نے عرض کی حضور اس کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 100 سونے کے سکے ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو 100 سونے کے سکے دے دو. تو آپ فرماتے میری جانب مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر اسی ایویں تو نہیں سی کیا کہ تو بخیل ہے, اسی ایویں تو نہیں سی کیا ہے کہ تو بخیل ہے, تو بھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے. اور کہتا ہے رب کی ملاقات اللہ سے ہو, تو بھی سونے چاندی میں الجھا, وصل ابھی بڑی دور ہے. ہم الجھے ہوئے ہیں, کوئی اپنے آپ چ الجھ گیا ہے, کوئی اپنی پگ چ الجھ گیا ہے, کسی نے دی تقریر لے ڈبی ہے, پھر اس کے بعد پھر ایک اور سٹیپ ہے, الجھ گئے ہیں حضرت. نکلو اپنے آپ میں سے بھی نکلو, اس میں سے بھی نکلو. یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا, بار بار اللہ اکبر کی چوٹ مارا کرو خود کو حضرت, تاکہ یہ اندر یہ جو فرعون بیٹھا یہ ٹوٹے حضرت, یعنی پنو حضرت. اور دیکھو نا اقبال نے کتنا باریک اشارہ دیا تھا, جب تک اس کو توڑو گے نہیں تب تک بات نہیں بننی کوئی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ہے. اس کو توڑو حضرت, جب تک یہ ٹوٹے گا نہیں نا یہ نہیں. وہ پیر و مرشد بات سنایا کرتے تھے, میں نے وہ شروع بھی کی تو میں اس کو مکمل نہیں کر سکا, کہ وہ کوئی امیر آدمی تھا تو اس کو بھی شوق آ گیا رب سے یاری لگانے کا. کسی شیخ کی بارگاہ میں آتے, وہ شیخ تھے حضرت جی, واقعی شیخ تھے. میں کہا میاں گل سن, یہ فقر دا راہ ہے, اس راہ وچ چدرا تے فقر اکٹھے نہیں ٹرنے. ہن تو دس چدرا رکھنی ہے کہ رب نہ یاری لانی ہے؟ انہوں نے کہا رب نہ یاری لانی. فرمایا پھر چودھری دا ٹائٹل لا دینا, آپ فقیری چولا. پھر حضرت تربیت کا ایک نظام تربیت ہے نا. فرمایا یہ ساڑھے کر رہا ہے مرید, تینوں بعد چ کریں گے. اس کو رکھ لیا پاس. ڈیوٹی اس کی کیا لگائی کہ جی تو اپنے پنڈوں پیسے مانگ کے لے آنے. ظاہر اسی علاقے کا چودھری تھا, جدے کول گیا ہر ایک نے جناب چودھری صاحب جناب ایلو جی. اور راتی جناب آیا تو بوری بھر کے لے آیا. انہوں نے کہا لے یہ کی ہوا؟ انہوں نے کہا اچھا اج دوجے پنڈ جانا, اتوں ہی ذرا لے آیا. فرمایا جی تیجے پنڈ جانا, اتوں بھی لے آیا. اگے ٹردا ٹردا پھر کیا ہے, پھر رگڑائی شروع ہوئی ہے. پھر اندر والا لگا ٹوٹن, لوکی گالاں کڈن, او چوٹیا او حیا کر, ایڈا پھٹیا نہ جا جا کے وہ کام کر منگنا ہوئی. رگڑائی ہوندی رہی, کیونکہ مینا رگڑ کے نا تو بیٹھا تھا سی. حضرت نے فرمایا چلو ذرا ٹیسٹ کرنی ہے یہ گل کتنے تک پہنچی. وہ اس وقت گٹر نہیں ہوتے تھے, وہ باتھ روموں کا انداز مختلف تھا. وہ غلاظت اٹھانے کے لیے وہ چوڑی آیا کرتی تھی. حضرت انہوں آپ نے فرمایا جاندیاں کو تھوڑا جہدے تے بھی سٹی ہیں, ویکھی ہیں بھلا کی آ رہی. انہیں جاندیاں کو تھوڑا جہا سٹیا, اٹھ کے ٹوٹ کے پی گیا. انہوں نے کہا او ہو یہ تو مرے ہی کوئی نہیں اجے تک, یہ تو مرے ہی کہاں جی. حضرت یہ وکھرا رہا ہے, حضرت جی یہ وکھرا رہا ہے. اتنے چودھری مارنے پیندے نے اپنے اندر, پھر ہے کوئی گل بن جائے. یہ وکھرا رہا ہے. یہ جو حضور نبی علیہ السلام کا مکی دور تھا نا, یہ وہی دور تھا. کسی کو آگے سے کوئی اجازت نہیں تھی مزاحمت کی. صرف ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, جن کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک دن جواباً ابو جہل کو تھپڑ مارا تھا. حضور نبی علیہ السلام ان سے خفا ہوئے ہیں اور ان کا کتنی دیر کے لیے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ تعلیم و تربیت تھی. الہیت لانا, غصے کو مارنا, اپنے لیے تلوار اٹھانا, یہ چیز ان میں سے ختم ہو جائے. پھر جب دیکھا کہ ختم ہو گیا, پھر مدینے کا دور آیا, پھر جہاد شروع ہوا, کیونکہ ان میں یہ چیزیں رہی نہیں تھیں.
حضور نے ان کی تعلیم و تربیت فرما دی تھی. ان کا لڑنا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھا, ان کا پیار بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھا. ساڑیاں لڑائیاں بھی اپنے لیے, ساڈا پیار بھی اپنے لیے. یہ نہیں کہانی بنی ہے. پھر حضرت نو ٹوریا ہے, وہ مہینہ پھر انجی کرایا. پھر ایک دن بیٹھا دا سی, آپ نے فرمایا اج پھر سوٹنا بھلا کی کرتا ہے. او لوکاں دے تانے مینے سن سن کے مک گیا دا ہی چودھری اندر دا, مر گیا سی. انہیں جاندیاں نا وہ تھوڑا جہا سٹیا تو ویخ کے نا دل کہن لگا اے تے ڈگا نا تیرے کو, اج میں کہنا وا جڑا باقی بھی دابڑے چاہے میرے تے لد دے, باقی بھی جڑا ہے وہ میرے تے لد دے. آپ نے اٹھے سینے نہ لا لیا, فرمایا ہوں تو اینے جوگا ہو گیا کہ تینوں مرید کرا گیا. تو یہ پیری مریدی کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا, ہم نے تو اس کو مذاق سمجھ رکھا ہے. یہ مجھے اکثر بچے جو میں جی مرید کر لو, انہوں نے کہنا دعا کرو میں ہو جاتے, بڑی گل ہے. حقیقت ہے یہ, آپ اس کو قطع نہیں سمجھے کہ میں کو آج دین کے ساری کر رہا ہوں, نہیں, یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. میں تو خود ابھی تک مرید نہیں ہو سکا. مرید ہونا کو بچوں کا کھیل ہے, کو مذاق ہے. یہ مجھ سے تو خود نہیں مرید ہوا گیا. دعا کریں میں ہی مرید ہو جاؤں گا. کاغذ میں ہم مرید ہو گئے ہیں لیکن مرید ہو نہیں سکے. ہم مرید ہو نہیں سکے تو پھر رنگ لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ماریا کرو تھوڑا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مارو نماز سے بار بار تھوڑا مارو, اللہ اکبر, اللہ اکبر, تاکہ اندر دا فرعون مرے جڑا سی پال لیا دا ایڈا بڑا, مارو اللہ, اللہ ہی بڑا ہے, میں نہیں. جو میرے اللہ اور میرے اللہ دے رسول دی گل آ گئی, میری کوئی گل نہیں ہے, میری کوئی گل نہیں ہے. اور ہونا بھی یہ لکھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبی جن علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کے گئے نا, آرڈر تھا بھائی سرکاری, بے آبو گیا وادی مکہ, کچھ بھی تو نہیں تھا وہاں. اب جب چھوڑ کے جانے لگے تو پیچھے سے حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام, یہ جو آپ مجھے اور ننھے اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت بات بھی تو سمجھ میں نہیں آتی تھی, کچھ بھی تو نہیں تھا حضرت, ایک ماں اور ایک بیٹا بس. تو پوچھتی ہیں ابراہیم اللہ کے نبی علیہ السلام کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا. تو پھر وہ آگے سے عرض کرتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی بندی راضی ہے. یہی انداز ہے نا, یہ بات اللہ کی ہے تو پھر تو نہیں نا میری بات رہی. یہ جتنے بار جھگڑے ہیں اسی لیے تو اللہ ہے ہی کہیں نہیں ہے. میری گل انہوں مار میری دب آیا کتے میری نو جا کے تو جنازہ پڑھایا کتے جا کے میرا میرا مینو میں منو 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 میرا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خود بھی لکھا ہے کیمیا سعادت امام غزالی علیہ السلام, بھائی جان دینا کوئی سوکھا کام ہے. اور وہاں شانے بھی ہیں کہ اللہ خود قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, ہاں خلیل ہیں اللہ کے, وہ آپ اور میں نہیں ہے, خلیل ہیں اللہ کے. اللہ خود کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, خلیل ہیں اللہ کے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے جب میں معراج پہ گیا تو 7ویں آسمان پر میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے نا, جو فرشتوں کا کعبہ ہے, یہ جو بیت اللہ شریف ہے حرم شریف ہیں جی جس کا ہم طواف کرتے ہیں وہ ہمارا کعبہ ہے, لیکن بالکل اس کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے. آپ فرماتے جب میں معراج پہ گیا تو 7ویں آسمان پر میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل, لکھا ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں روح مبارکہ کو جو ہے نا قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آ کے اللہ کا حکم سنایا. تو آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمانے لگے اے اسرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کرنا کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا, دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا. وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام, یا اللہ آپ کے خلیل عرض کر رہے ہیں
کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا. تو اللہ پاک نے فرمایا اے اسرائیل جا کے ابراہیم کو بھی کہہ دو کہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے. لیکن حضرت جی دوستی ہو تو باتیں تو پھر ہوتی ہیں. ہم نے تو یاری دنیا سے لگا لی ہے. ہم نے تو یاری دنیا سے لگا لی. نہیں حضرت جی خوب محنت ٹھیک ہے اخلاص لاؤ تھوڑا کر لو لیکن سونا کرو ستھرا کرو اپنے اللہ کے لیے کرو اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے کرو. جو کچھ بھی کرو صرف ایک دفعہ اپنی نیت چیک کر لو کہ یہ میں کیوں کرنے لگا ہوں یہ میری نیت اس میں کیا ہے حضرت جی ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ جس دن کچھ ایک بھی اللہ کے لیے مل گیا نا تو اسی دن کرم ہو جانا ہے اس دن کرم ہونا ہے. وہ اب مجھے شعر یاد نہیں رہا حضرت جی بچپن میں ہم سنا بھی کرتے تھے ہم اس کو پڑھا بھی کرتے تھے اب حافظہ بھی وہ نہیں رہا تو مجھے ہمیں بس پھیکا پھیکا سا یاد ہے. میں انشاءاللہ اس کو کبھی گوگل میں نکالوں گا. تو بڑا خوبصورت وہ کلام تھا. وہ کو نشاہی صاحب ہیں انہوں نے اس کو تب بولا تھا حضرت جی. تو ہے تھوڑی مشکل اردو لیکن چلو کو پھر بھی آپ کو سمجھ آئی جائے گی. تو میں بڑا اس کو پڑھا کرتا تھا بڑا لطف آتا تھا حضرت. وہ مناجات تھیں اللہ کی بارگاہ میں. ہے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے. ہے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر غیر کی چاہت کو بھلا دے. ہے تو کام بہت بڑا لیکن آؤ کچھ کریے. اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر غیر کی چاہت کو بھلا دے. اور یہ نہیں کہ یہ کچھ ایک نے کی ہے سارے بابے نے نہیں کیتا ہے. وہ مجھے اب یہ بھی شعر کو اتنا اچھا یاد نہیں ہے. یہ حجرہ شاہ مقیم حضرت نے بھی لکھا تھا نا حجرہ شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے کتی مرے فقیر دی اے جی کتی فقیر دی کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤن ٹاؤن نت کرے سارا دن پونکتی رہتی ہے. اللہ کہتے ہیں اسی تینوں اپنے ذکر لی دیتی ہے حضرت جی تینوں محبوب تے درود پڑھن لی دیتی ہے سارا دن کتی پونکتی ہے. کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤن ٹاؤن نت کرے بکرا دینیاں پیر دا جے سر دا سائیں مرے 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑے ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے. اے جٹی اندر جتھے دی یاد دا دیوا ہی نہیں بلن دے عمرہ لنگ چلی ہیں. تو آخر پہ پھر لکھتے کیا ہیں سونیاں ہو جن گلیاں اے دل سونیاں ہو جن گلیاں تے خالی مرزا یار پھرے. مرزا یار سے اللہ کی ذات مراد